کنگسٹن کراؤن کورٹ میں متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کی جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کا کیس تھا، اس میں الطاف حسین کا کیس تھا کہ الطاف حسین کا ڈیفنس کیا تھا. ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ الطاف حسین کو جو کراؤن پروسیکیوشن سروس کا کیا کیس تھا، لیکن الطاف حسین کا کیا کیس تھا. جب کراؤن پروسیکیوشن سروس نے تقریباً 1.5 ہفتے تک انہوں نے اپنا جو کیس جوری کے سامنے رکھا، اس میں انہوں نے مختلف شواہد پیش کیے، اور شواہد اس میں صرف اور صرف وہی تھے جو الطاف حسین کی جو اگست 2016 کی 2 سپیچز تھیں، ان سپیچز کو بنیاد بنایا گیا تھا. اور یہ کہا گیا تھا کہ ان دونوں سپیچوں میں انکریجمنٹ ٹو ٹیررزم ہوئی. برطانیہ کا جو کاؤنٹر ٹیررزم کا جو قانون ہے 2006 کا، اس کا سیکشن 1(2) جو ہے اس کی وائلیشن ہوئی، اور 2 کاؤنٹر ٹیررزم کے کہ صبح بھی انہوں نے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کی اور شام کو بھی کی. اور شام کو جو انہوں نے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کی، اس کے بعد ایکچولی تشدد بھی ہوا، بلوا ہوا وہاں پر، اور جو پبلک پراپرٹی اس کو نقصان پہنچا. اس پورے جو یہ کیس تھا کراؤن پروسیکیوشن سروس کا، انہوں نے اپنا پورا ایک کیس ڈیولپ کیا، تو جج اور جیوری کے اور کورٹ کے سامنے انہوں نے رکھا، جس میں انہوں نے اپنی طرف سے پورا زور لگایا کہ اس پورے کیس کو ثابت کر سکے. انہوں نے ایک وٹنس بھی پیش کیا. اس پورے کراؤن پروسیکیوشن سروس کے کیس کے جواب میں جو الطاف حسین کا کیس کیا تھا، الطاف حسین نے سب سے پہلے انہوں نے اپنی طرف سے کوئی وٹنس پیش نہیں کیا. ان کے جو وکیل ہیں، ان کے وکلا ہیں، انہوں نے جو ہماری اطلاعات کے مطابق انہوں نے ایک ایکسپرٹ وٹنس رپورٹ تیار کی ہوئی تھی، لیکن اس کو انہوں نے کورٹ کے سامنے پھر ڈیسائیڈ یہ کیا کہ وہ اس کو جیوری کے سامنے ڈسکلوز نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ جو کراؤن پروسیکیوشن سروس کی جو وٹنس رپورٹ ہے، جو ڈاکٹر نکولا خان جو برائٹن یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں، لیکچرر ہیں، انہوں نے جو رپورٹ لکھی تھی وہ ان کے لیگل ٹیم کے خیال میں بڑی بیلنس تھی، جو کہ اوورآل جو ان کی جو کراچی کی ریالٹی ہے اس کو اس نے ریفلیکٹ کیا تھا، اور جو سپورٹ کرتی تھی متحدہ قومی موومنٹ کے بانی ہیں ان کے ڈیفنس کا بھی، لیکن کراؤن پروسیکیوشن سروس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا تھا کہ کراچی میں کیا ہوتا ہے. لہٰذا یہ وہ رپورٹ ہے جس کو الطاف حسین کے جو وکیل ہیں انہوں نے اپنے حق میں استعمال کیا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے اس کو کیسے یوٹیلائز کیا، لیکن الطاف حسین کے پاس جو کراؤن پروسیکیوشن سروس نے جو ان کی خواہش یہ تھی کہ الطاف حسین وٹنس باکس میں آئیں اور آ کر وہ اپنی وٹنس اسٹیٹمنٹ دیں، اور اس میں کراس ایگزامینیشن ہو، جس میں جو اندازاً اگر کوئی کراس ایگزامینیشن کے لیے جب کوئی ٹرائل میں جاتا ہے تو ان کو تقریباً 1 سے 1.5 دن ان کو بڑی سخت گرلنگ ہوتی ہے، جس میں کراؤن پروسیکیوشن سروس جوری کے سامنے وہ جو وٹنس ہوتا ہے اس کو ٹریپ کرتے ہیں. ٹریپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے سوالات پوچھتے ہیں جس سے کہ ایونچولی وہ اپنی مرضی کی بات نکلواتے ہیں، اور پھر جو وٹنس سٹینڈ میں کھڑے ہو کر آپ کو جواب دینے پڑتے ہیں. لہذا یہ ایک ایسی اسٹریٹجی تھی جو بہت زیادہ ان کے الطاف حسین کے لیے جو ایک تو ٹائم لمیٹیشن کی وجہ سے، اور پھر وہاں پر جس طرح کی کراؤن پروسیکیوشن سروس گریلنگ کرتا ہے ان کے لیے شاید مشکلات پیدا ہوتے. لہٰذا ان کے وکلا نے یہ فیصلہ کیا کہ الطاف حسین جو وٹنس باکس ہے اس میں نہیں جائیں گے. الطاف حسین اس پورے کیس کے دوران اپنے وہ ڈاک میں موجود رہے، لیکن الطاف حسین کے جو وکیل تھے ریوپرٹ باورز QC، جن کا ڈاؤٹری اسٹریٹ چیمبرز سے تعلق ہے، انہوں نے جہاں تک اتنے مشکل حالات میں جو کیس ہے انہوں نے بہت زبردست انہوں نے کیس پیش کیا. یعنی کیس انہوں نے جس طرح سے انہوں نے الطاف حسین کو ڈیفینڈ کیا، اور جو ایک مشکل ان کے لیے ایک کیس تھا اس کو ریوپرٹ باورز QC نے بہت بہترین طریقے سے اپنی طرف سے انہوں نے پوری ایفرٹ لگائی. اور ایفرٹ اس کا مقصد یہ تھا کہ الطاف حسین کو جتنی بھی ریلیف ان کو دلوائی جا سکے، اور خیر کوئی بھی وکیل ہو اس کی یہی ایفرٹ ہوتی ہے. جو ریوپرٹ باورز QC ہیں انہوں نے الطاف حسین کے جو ڈیفنس ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ الطاف کے کراؤن پروسیکیوشن سروس کا یہ الزام سراسر غلط ہے کہ الطاف حسین نے جو اگست 2016 کی 2 سپیچز تھی ان میں انکریجمنٹ ٹو ٹیررزم کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے، اور یہ کہ جو جوری کو انہوں نے کہا اپنے ایڈریس میں کہ اس بات کو ریجیکٹ کیا جائے، الطاف حسین ٹیررسٹ نہیں ہے. الطاف حسین انہوں نے کہا کہ وہ ایک ڈیموکریٹ ہیں، پروگریسو آدمی ہیں، جنہوں نے خواتین، مائنارٹیز اور مختلف جو سیکشنز ولنریبل سیکشن آف سوسائٹی ہیں ان کے حقوق کے لیے انہوں نے ہمیشہ آواز بلند کی. اور یہ کہ الطاف حسین نے انہوں نے ایک جو بہت ہی ڈاؤن ٹروڈن کراچی کی کمیونٹیز ہیں ان کے لیے آواز بلند کی، اور ان کی ایک بہت السٹریس ہسٹری ہے جس میں انہوں نے کراچی کے لوگوں کو سروسز فراہم کی. لہٰذا ان کا یہ موقف یہ تھا کہ ایک ایسے شخص کے اوپر جس کا پروگریسو لبرل بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر ٹیررزم کا چارج نہیں بنتا. انہوں نے ایک بڑی ٹیکنیکل جو بات انہوں نے جوری کو انہوں نے اپنے انداز میں جو ڈیفنس پیش کیا وہ یہ تھا کہ جو UK آپ کو جوری نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا UK میں یہ آفنس ہوا ہے یا پاکستان میں ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کیس کی جو یونیک ایک نیچر یہ ہے کہ جو کیس ہے وہ UK میں لڑا جا رہا ہے، جو کراؤن پروسیکیوشن سروس نے چارج کیا، لیکن جو آفنس ہے وہ پاکستان میں ہوا. لہٰذا انہوں نے جوری کو کہا کہ آپ جو ہی جو آپ نے الفاظ سنے ہیں، جو آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں، آڈیوز دیکھی ہیں،
ان کو آپ پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو پاکستان UK ساؤتھ ویسٹ لنڈن نہیں ہے جہاں پر جو اس طرح کی لینگویج اس طرح کی بات کرنا ٹیررزم کے زمرے میں تو شاید آ سکتی ہو یا نہیں، ایک ڈیبیٹ ہے اس پر، لیکن پاکستان کے کانٹیکس میں جس طرح کی ایگزیجریشن ہوتی ہے، جس طرح کی لینگویج یوز ہوتی ہے اور جس طرح کا ٹیمپو ہے وہاں کی پولیٹکس کا، وہاں پر ایسی باتیں نہیں چلتی، اور لہٰذا انہوں نے جیوری کو یہ کہا، انہوں نے کہا کہ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں ہے، یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ الطاف حسین نے وہ سپیچز کی، وہ ساری سپیچز جو اس میں ان میں جو زبان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس میں شک نہیں ہے کہ اس میں اب اگریسو لینگویج یوز ہوئی ہے، اس میں وولیٹائل لینگویج یوز ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان میں کہیں پر بھی الطاف حسین نے کسی کو نہیں کہا کہ وہ جا کر وائلنس کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو کاؤنٹ 1 ہے اس میں جوری یہ جو پروسیکیوشن یہ ثابت کرنے میں ناکام ہوئی کہ الطاف حسین نے کس طرح جو پبلک ہے اس کو انٹیمیڈیٹ کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو میجر جنرل بلال اکبر ہیں وہ ممبر آف پبلک نہیں ہے، وہ ایک انڈیویجول ہیں، اور جو جس وقت الطاف حسین نے لوگوں کو کہا کہ میجر جنرل بلال اکبر کو باہر نکالا جائے، وہ اس وقت ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کراچی میں ہیں بھی یا نہیں، اور پھر کہ وہ اگر تھے بھی تو وہ رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں تھے، جہاں پر رینجرز ہیڈ کوارٹرز وہ ایک ایلیٹ فورس ہے، اور یہ کہ وہ اس طرح کا وہ سین نہیں تھا کہ ان کے اوپر واقعی میں تشدد ہوتا، اور ہوا بھی نہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ انسائٹمنٹ ٹو انکریجمنٹ جس کو یہ کہا جا رہا ہے وہ ایونچولی نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جب سیکنڈ سپیچ کے بعد جب وہاں پر کراچی میں جب تشدد ہوا جس میں ایک فرد کی ہلاکت ہوئی، گاڑیاں جلیں اور مختلف جو فائرنگ کے واقعات ہوئے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کہیں پر بھی الطاف حسین نے یہ نہیں کہا کہ آپ جائیں جا کر وائلنس کریں، اور اس میں انہوں نے پھر وہی رپورٹ استعمال کی جو ڈاکٹر نکولا خان نے دی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ نکولا خان جو کراؤن پروسیکیوشن سروس کے وٹنس ہیں، انہوں نے ایک پوری ہسٹری بیان کی ہے کہ الطاف حسین کو وہ اس وقت فرسٹریشن میں تھے، ان کے اوپر بین لگ چکا ہے اور ان کو لیٹ اپ اس وقت نہیں مل رہا تھا، اور ان کو جو اس وقت چونکہ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جو لا انفورسمنٹ کی طرف سے جو وہاں پر جو ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے وہاں پر ڈس اپیرنسز، ہیومن رائٹس وائلیشنز اور مختلف جو رائٹس کی وائلیشنز ہوتی ہیں وہ پاکستان کی ریالٹی ہے، UK میں ایسے نہیں ہوتا، لہذا جوری نے یہ دیکھنا ہے کہ الطاف حسین لنڈن میں ہیں، جو افنس ہے وہ پاکستان میں ہوا، اور وہ کیسے اس کو ثابت کریں گے برطانوی قانون کے تحت، انگلینڈ اینڈ ویلز کے قانون کے تحت۔ یہ ایک بہت جو مشکل پوائنٹ تھا، لیکن گیون سرکمسٹانسز میں ان کے پاس ڈیفنس صرف یہی تھا کہ وہ یہ والا اس کو اپلائی کریں، اور پھر اس میں اب جوری پہ انہوں نے چھوڑا کہ اب دیکھتے ہیں کہ جوری اس میں کیا اپروچ لیتی ہے۔ یہ تھا جو رپورٹ جو باورز QC ہے ان کا ڈیفنس، اس میں انہوں نے اب جو پورا جو کیس جو کراچی کی سچویشن ہے اس کو انہوں نے بیان کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جب ایکچولی وائلنس ہوا تو کراؤن پروسیکیوشن سروس نے جن 3 خواتین کے بارے میں کہا تھا، 3 سے 5 خواتین تھیں کہ جو الطاف حسین نے جب کہا کہ بسم اللہ، جس میں کراؤن پروسیکیوشن سروس نے یہ کہا کہ ان کو انڈیکیٹ کیا کہ آپ شروع ہو جائیں، کام ڈال دیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ 3 خواتین میں سے جب ایکچوئل جو وائلنس ہوا ٹی وی اسٹیشن کے ARY کے دفتر کے باہر، اس وقت انہوں نے وہاں پر ان 3 خواتین کو دیکھا، لیکن ان خواتین کو جو پرتشدد واقعات تھے ان میں انوالو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر جو لوگ تھے وہ کراچی پریس کلب جو بھوک ہڑتالی کیمپ تھا وہاں پر موجود نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ کراؤن پروسیکیوشن سروس یہ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے کہ ایکچولی الطاف حسین نے کس سٹیج پر وائلنس کے لیے کہا، اس لیے کہ جن لوگوں نے وائلنس میں انوالو تھے وہ ہنگر سٹرائک کیمپ میں موجود نہیں تھے سوائے ان چند خواتین کی، لہٰذا وہ لوگ کون تھے؟ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پر وائلنس کی ہسٹری یہ ہے کہ وہاں پر وائلنس شروع ہوتا ہے، اسٹریٹ وائلنس شروع ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ویسے ہی جو بلوا ہوتا ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ناٹ نیسسریلی کہ وہ کسی وائلنٹ ایکٹ میں موجود ہوتے ہیں، لہٰذا یہ پروسیکیوشن یہ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے کہ وہ الطاف حسین کے کہنے پر ایک کلنگ ہوئی اور جو لوگ مختلف زخمی ہوئے یا گاڑیوں کو جو نقصان پہنچا وہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ الطاف حسین نے ضرور جو جیو ٹی وی اپنے ورکرز کو کہا کہ وہ جیو ٹی وی کی انتظامیہ کو فون کریں اور دیگر جو 2 چینلز ہیں ان ARY اور جیو کی انتظامیہ کو فون کریں، انہوں نے بتائیں کہ اب آپ کی طرف ہم آ رہے ہیں، اپنا بندوبست کر لیں، یہ انہوں نے مانا کہ یہ انہوں نے کہا، لیکن اس کا انہوں نے ڈیفنس یہ دیا کہ جو کراچی جو ہنگر کیمپ تھا اس کے ہنگر سٹرائک کیمپ تھا جو کراچی پریس کلب کے باہر، وہاں پر انہوں نے جو مختلف ٹی وی چینلز کے کیمرہ مین تھے، جو ورکرز موجود تھے جو ریکارڈنگ کر رہے تھے، ان کو الطاف حسین نے یہ کہا کہ آپ لوگ بے شک یہاں سے چلے جائیں، ہماری آپ سے لڑائی نہیں ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آپ کے باسز کا قصور ہے جو میری خبر ٹی وی پہ میرے امیج ویڈیوز
جو مختلف جو ورڈز ہیں ان کو نشر نہیں کرتے. لہٰذا انہوں نے جو الطاف حسین کے جو وکیل تھے انہوں نے ڈیفینڈ یہ کیا کہ انہوں نے ورکرز کو تو کچھ بھی نہیں کہا، چونکہ ان کے ورکرز کے پاس تو اختیارات نہیں. انہوں نے جو باسز ہیں جو ARY کے، جیو اور سما کے، ان کے حوالے سے انہوں نے ضرور انہوں نے ورکرز کو کہا، لیکن ایکچولی انہوں نے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہاں پر وائلنس ہو یا وہاں پر ان کو کسی قسم کی ان کی ٹرانسمیشنز بند کرائی جائیں. چونکہ کران پروسیکیوشن سروس کا کیس یہ تھا کہ الطاف حسین نے جو ٹرانسمیشنز تھی وہ بند کرنے کے لیے کہا تھا کہ ان پوری ٹرانسمیشنز کو شٹ ڈاؤن کیا جائے. یہ تھا وہ پورا کیس جو ڈیفنس تھا جو رپورٹ باورز کی اس نے الطاف حسین کے بیہاف پر پیش کیا، اور اس میں انہوں نے ایک جیوری کو یہ کہا کہ الطاف حسین دہشت گرد نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بات کہنا، یہ سجیسٹ کرنا کہ الطاف حسین دہشت گرد ہے، دہشت گردی میں ملوث ہیں، یہ بات غلط ہے. لہٰذا انہوں نے جو اپنی کلوزنگ جو سینٹنس تھا اس میں انہوں نے جیوری کو پھر ریپیٹ کیا کہ الطاف حسین از ناٹ اے ٹیررسٹ، اور الطاف حسین کو کنوکشن ٹیررزم کی جو 2 کاؤنٹس ہیں اس کے اوپر ان کو کنوکشن نہیں ملنی چاہیے.